بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے اور تمام امت مسلمہ کے حال پہ اللہ رب العالمین رحم فرمائے۔ میرے ناظرین، اگر آپ میرا چینل دیکھتے ہیں، آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو میں اسلامی ویڈیو زیادہ بنا کے دوں اور حالات حاضرہ میں کچھ نیوز بھی آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں، لیکن زیادہ میرا فوکس ہوتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور، فتنہ دجال کے بارے میں، فتنوں کے بارے میں اور جنگ عظیم کے بارے میں، اور اسی طرح علامات قیامت کے بارے میں زیادہ تر ویڈیو میری ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی اسلامی ویڈیو ہوتی ہیں۔ تو آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو لازماً دیکھا کریں اور دوستوں کو بھی ویڈیو شیئر کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیا کریں تاکہ یہ چینل جو ہے گروتھ کرے۔ جب گروتھ کرے گا، اسلامی چینل ہے، زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے گی تو آپ کا بھی اس میں حصہ پڑ جائے گا۔ تو آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع یہ ہے کہ دجال کے بارے میں، کہ دجال کوئی شخص ہوگا، جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ فتنہ ہوگا۔ دجال ایک شخص ہوگا باقاعدہ، حدیث پاک سے ثابت ہے۔ میں آپ کے سامنے حدیث پاک پیش کروں گا جس میں ذکر ہے کہ دجال مدینہ منورہ آئے گا لیکن وہ اندر داخل نہیں ہو سکے گا، پھر وہ ایک کھاری زمین پہ اترے گا، پھر وہ ایک شخص کے ساتھ کچھ معاملہ کرے گا، وہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ آئیے حدیث پاک کو پڑھتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ آپ کے سامنے حدیث پاک آگے، کتاب کا نام ہے صحیح البخاری، باب الفتن میں سے حدیث ہے، 65 نمبر حدیث ہے۔ اس کو آپ وہاں جا کر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ یہ عربی کی عبارت ہے، اس کو برکت کے لیے دیکھ لیں۔ عربی کی پوری عبارت نہیں پڑھوں گا، برکت کے لیے دیکھ لیں، اس کے بعد اردو کا ترجمہ کروں گا۔ تو ناظرین، یہ آپ کے سامنے اردو کا ترجمہ آ گیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا اور انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، انہوں نے زہری سے کہا مجھے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن ابن مسعود نے بیان کیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول نے کہا کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دجال کا لمبا قصہ بیان فرمایا، اور اس میں یہ بھی تھا کہ دجال پر مدینہ کے اندر جانا حرام قرار کر دیا گیا ہے، اور وہ کیا کرے گا؟ وہ مدینہ کے باہر ایک کھاری زمین پر اترے گا۔ میرے ناظرین، یہ جو جملہ ہے حدیث پاک میں، اس میں ہے کہ دجال کسی چیز کے اوپر آئے گا، اشارہ ہے اس میں۔ وہ یعنی مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا لیکن نہیں جا پائے گا، تو پھر وہ ایک کھاری زمین میں اترے گا جو مدینہ کے قریب ہوگی۔ تو اس وقت مدینہ والوں میں سے ایک آدمی، جو مدینہ کے لوگ ہوں گے، ان میں ایک بہت ہی نیک اور اچھا آدمی ہوگا، وہ دجال کے پاس جائے گا اور کہے گا میں گواہی دیتا ہوں تو وہی دجال ہے جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے فرما گئے تھے۔ وہ آدمی اتنا بہادر ہوگا، وہ جا کے دجال کو کہے گا کہ تو دجال ہے جس کے بارے میں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ پھر اس کے بعد دجال جو ہے اپنے لوگوں سے مخاطب ہوگا اور کہے گا دیکھو، اگر میں ایک شخص کو مار ڈالوں پھر جلا دوں یعنی زندہ کر دوں تو تب تو تم کو میرے بارے میں سچے ہونے کی میں کوئی شک نہیں رہے گا۔ وہ کہیں گے نہیں، پھر کیا شک رہے گا؟ دجال کیا کرے گا؟ اس شخص کو مار ڈالے گا پھر جلائے گا، تب وہ شخص کہے گا اب تو مجھ کو اور یقین ہو گیا، یعنی جب اس کو زندہ کرے گا تو اس کے بعد وہ شخص جو ہوگا اس کا ایمان اور مضبوط ہو جائے گا۔ پھر وہ دجال کو کہے گا اب تو مجھ کو پکا یقین ہو گیا، تو ہی کم بخت دجال ہے۔ پھر دجال اس کو مار ڈالنا چاہے گا تو مار نہ سکے گا۔ تو میرے ناظرین، اس حدیث پاک سے ہمیں کئی چیزیں ملی ہیں، لیکن جو میری ویڈیو کا ٹائٹل اور موضوع ہے وہ یہ ہے کہ دجال کوئی شخص ہوگا۔ تو اس حدیث سے صاف بات واضح ہو گئی جب وہ کھاری زمین پہ اترے گا۔ تو میرے ناظرین، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ فتنہ ہوگا، تو یہ حدیث پاک ہمیں واضح اشارہ دے رہی ہے کہ دجال کا فتنہ پہلے آئے گا، اس کے بعد دجال خود بھی آئے گا۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی، تو ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کریں اور اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دجال کے فتنے سے اور دجال سے محفوظ فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔